देवर काली घोड़ी की सवारी करने का शौकीन था। मेरी घोड़ी भी काली थी। रोज कहता, भाभी आपकी घोड़ी पर कब सवारी करूंगा। मैं बच्चा समझकर चुप कर जाती और शर्म के मारे उसे कुछ ना कहती। मगर एक रात इमरजेंसी बन गई। देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी पहले काली घोड़ी। इस रात मेरे होश उड़ गए। जैसे बच्चा समझ बैठी थी वो मैं अपने देवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। वो बमुश्किल 16 साल का लड़का मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा, मेरे वहमो गमान में भी ना था। मेरा देवर मुझे सवालिया नज़रों से देखता जा रहा था। उससे मुझसे जवाब चाहिए था और मुझे तो उसकी बात ही परेशान कर गई थी। मैं क्या जवाब देती। मैंने उससे नज़रअंदाज करके बात बदल दी और शुक्र किया कि घर में किसी और ने उसकी बात नहीं सुनी और ना ही उसकी खैर ना होती। लेकिन वो ढीठ बना रहा और कुछ दिन बाद फिर से मेरे सामने वही फरमाइश करने लगा, भाभी मुझे हमेशा से काली घोड़ी की सवारी का शौक है। आप मुझे अपनी घोड़ी पर बैठने का एक मौका तो दें, मैं आपको खुश कर दूंगा। वो बाकायदा मिनटों पर उतर आया था। उसकी बात पर मुझे शदीद झटका लगा। शौक था, वो भी हमेशा से मुझे खुश कर देगा। मुझे उसकी ये बातें बड़ी अजीब लगी थी। मैंने उससे फिर भी लिहाज से बात की, क्या मतलब, तुम कब से ये सब कर रहे हो। मैंने कुछ घबरा कर ऐसे सवाल किया। उसकी उम्र ही क्या थी कि वह से शौक पालने लगा था। मैं जानती थी घर वालों में से किसी को भनक पड़ गई तो क़यामत ही बर्पा हो जाती। कोई भी उसके शौक से वाकिफ नहीं था क्योंकि सब अभी तक उसे बच्चा समझते थे और लाड प्यार से रखते थे। उसे पढ़ाई की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए थी और वो था कि न जाने किस किस्म के आवारा लड़कों में बैठने लगा था जो ये फरमाइश कर गया था। बस 2 साल हुए हैं कि मुझे ये शौक पैदा हुआ और मैंने अपना ये शौक सबसे छुपकर खूब पूरा किया। मगर जैसी आपकी घोड़ी है वो कभी नहीं मिली। आप मुझे एक बार इजाज़त दे दें, वादा करता हूँ घर में किसी को नहीं पता चलेगा। वो राजदारी से बोलते हुए शरारत से आंख मारकर बोला। मैं शर्मिंदा ही हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम जानते हो, अगर कभी घर में किसी को तुम्हारे इस शौक के बारे में पता चला तो वो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। मैंने उसे बड़ेपन से समझाना चाहा। मेरे शोहर बहुत सख्त मजाज आदमी थे। अगर उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि उनका छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है तो वो इस पर हाथ उठाने से भी गुरेज ना करते। मेरी फिक्र पर वो लापरवाही से कंधे अचका गया। कहने लगा, आप मुझे ज़बरदस्ती पर उकसा रही हैं। भाभी मेरा भी वादा है, आप उसे आपकी काली घोड़ी पर मैं ज़रूर बैठूंगा और वो करके दिखाऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगी। आप मुझे बच्चा ना समझे। मुझे तो लगा था कि आप मेरा साथ देंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, बस एक बार की बात है। लेकिन आपने तो मेरी बात का मान तक नहीं रखा। उसने मुझसे दरख्वास्त की तो उसकी ज़िद पर मैं मज़ीद परेशानी में मुब्तला होने लगी। ये शौक फिर एक बार ख़त्म नहीं होगा। एक बार तुमने ये शौक पूरा किया तो फिर तुम हर रोज़ यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारा शौक भी बढ़ता जाएगा। तुम्हारे भाई को पता चला कि मैंने भी तुम्हारा पूरा पूरा साथ दिया है तो मेरा भी गला दबा देगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की जो कि नाकाम ही रह गई। नहीं भाभी, मैं आपको बार बार तंग नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ भाई को पता नहीं चलने दूँगा। रात के वक्त हमारे नाम हाउस में कोई नहीं होता, हम वहाँ चले जाएंगे। बस कुछ मिनट की बात है। वो अपनी ज़िद पर कायम था मगर मैं उसकी ज़िद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ था कि किसी को पता चल जाएगा। ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। अच्छा देखते हैं, मैंने उससे जान छुड़वाते हुए कहा और घर के कामों में खुद को मसरूफ़ कर लिया। मुझे लगा था वो छोटा बच्चा है, जल्द ये बात भूल जाएगा। मगर उसने सिर्फ 2-3 दिन इंतज़ार किया और फिर से मेरे सर पर सवार हो गया। मैं अब मुश्किल में पड़ गई थी। मेरे लिए उसे टालना मुश्किल हो रहा था। ये इन्हीं दिनों की बात है कि एक रोज़ मुझे शाम के वक्त अपनी माँ के शदीद बीमार हो जाने की इत्तला मिली। मेरी बहन ने कॉल करके बताया कि माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वो मुझसे मिलना चाहती है। मैं बहन की बात सुनकर हवास बाख्ता हो गई थी। मेरे शोहर उस रोज़ घर पर नहीं थे और मुझे अपनी माँ से मिले बगैर चैन नहीं आना था। ऐसे इमरजेंसी के मौका पर मुझे अपने देवर का ख्याल आया। मैंने अपने शोहर से कॉल करके इजाज़त ली तो उन्होंने भी इजाज़त दे दी कि मैं उनके छोटे भाई के साथ जाकर अपनी माँ से मिल आऊँ। मैंने अपने देवर से जाकर दरख्वास्त की कि वो मुझे मेरी माँ से मिलवाने ले चले। वो बहुत बीमार है। मेरे देवर ने मेरी मजबूरी सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने बदले में फ़ौरन अपनी शर्त रख दी। ठीक है भाभी, मैं आपको ले जाऊंगा, मगर पहले काली घोड़ी की सवारी, फिर कोई और काम। उसने मौका से फ़ायदा उठाते हुए कहा। पहले तो मुझे उसकी शर्त सुनकर शदीद नागवारी का एहसास हुआ, मगर फिर बच्चा समझकर खामोश रही और कुछ सोचकर उसकी शर्त मान लेने पर मजबूर हो गई। अगर कोई और मौका होता तो मैं अकेली चली जाती, मगर शाम के वक्त में अकेली नहीं जा सकती थी।
اگر اب اکیلی چلی بھی جاتی تو میرے شوہر بعد میں غصہ کرتے اور میرا بھی نہ جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ مجھے لے کر گھر سے نکلا اور اپنے گھر سے کچھ فاصلہ پر بنے چھوٹے سے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ اسے پہلے اپنا شوق پورا کرنا تھا اور پھر مجھے میری ماں کے گھر لے جاتا۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ یوں شام ڈھلے کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرا دیور بہت پرجوش تھا۔ اس رات اپنے دیور کی تیز رفتاری دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ جیسے میں بچہ سمجھتی رہی، اس نے تو میری آنکھیں کھول دی تھی۔ میری جب شادی ہوئی تو میرا دیور گھر پر جب میری شادی ہوئی تھی تو میرا دیور گھر بھر کا لاڈلا تھا اور چھوٹا تھا۔ سب کو ہی وہ چھوٹا بچہ لگتا ہے، اس لیے ہر وقت خاص احتیاط اور پرواہ کی جاتی تھی۔ میرے شوہر ان کے بڑے بھائی میرے چھوٹے دیور کو ہر کام سے دور رکھتے اور صرف پڑھا رہے تھے۔ مجھے بھی وہ صرف ایک نٹکھٹ سا بچہ لگتا تھا۔ شروع میں تو وہ میرے سامنے آنے سے بھی جھجک جاتا تھا۔ اس کی شرم کو دیکھتے ہوئے مجھے ہنسی آتی تھی اور وہ مجھے مزید بھولا بھالا لگنے لگتا تھا۔ مگر جب اس کی مجھ سے جھجک اتری اور کچھ دوستی ہوئی تو اس کی باتیں مجھے حیران کر گئی۔ اس کے سب شوق اور کام بڑوں والے تھے، پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ دوسرے کاموں میں تھی۔ اتنی سی عمر سے ہی وہ خاندان کی لڑکیوں کے سامنے ہر وقت شیخیاں بگارتا رہتا تھا۔ وہ پیارا بھی تھا، اس لیے سب سے توجہ پا کر نخرے میں رہتا۔ کیونکہ ہمارا دیسی ماحول تھا تو میری نظر میں اس کی عمر ان باتوں کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ اس عمر میں ہی اس کا لڑکیوں کے سامنے بند سور کا رہنا اور لڑکیوں کا اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا مجھے عجیب لگتا تھا۔ پھر مجھے کس سے سناتا کہ دیکھ لیں آپ کے دیور کو ابھی سے لڑکیاں لائن کراتی ہیں، اور وہ اپنے کالر کھڑے کر کے اتراتے ہوئے کہتا۔ میں بھی اس کی بات پر ہنس پڑتی۔ اصل میں میرے ساس سسر تھے نہیں، 2 سال پہلے ہی ان کا بس کے حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ میری شادی بعد میں ہوئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو گھر میں بس شوہر اور ایک دیور ہی تھا۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے میری شادی کو۔ شوہر کافی سخت مزاج تھا۔ جب تک میرا شوہر گھر پر ہوتا میرے ساتھ ساتھ میرے دیور کا بھی سانس رکا رہتا۔ جیسے ہی وہ کام سے جاتا دیور میرے سر پر سوار ہو جاتا، کبھی اسکول کی، کبھی خاندان کی، کبھی اپنے شوق کی۔ اس کے پاس باتوں کا ڈھیر ہوتا اور میں بھی اس کی باتیں سنتی رہتی کہ بچہ ہے وہ بھی بن ماں کے۔ آپ کا ایک روز اس نے مجھ سے نہایت عجیب فرمائش کر دی۔ وہ بولا کہ وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین ہے۔ میں پہلے تو اس کی بات نہیں سمجھ پائی اور صرف سر ہلا دیا، مگر اس کے اگلے جملے پر بھی میں بری طرح ٹٹک گئی تھی۔ وہ میرے سر ہلانے پر بولا کہ بھابھی آپ کی گھوڑی بھی تو کالی ہے، کبھی مجھے اس کی سواری کا موقع دیں۔ میں نے اس سے کوئی جواب نہیں دیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مجھے اس روز سمجھ آئی کہ وہ اکثر ہی کالی گھوڑی کی باتیں کرتا تھا اور مجھے دیکھتا تھا۔ میری گھوڑی بھی کالی تھی، اس لیے وہ مجھے امید سے دیکھتا رہتا تھا کہ شاید میں اسے اجازت دے دوں۔ میں تب تو اس کی بات نظر انداز کر گئی اور بات بدل دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوق گھر کے کسی اور فرد کے کانوں میں پڑے۔ مجھے خوف تھا کہ سب یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کالی گھوڑی کی طرف اس کی توجہ میں نے دلائی ہے۔ مجھے یقین تھا میرے سخت مزاج میرے شوہر کو مجھ پر شک ہوتا تو وہ مجھے مار ڈالتے کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کو بگاڑ رہی ہوں۔ مجھے لگا میرا جواب نہ پا کر خاموش ہو جائے گا اور دوبارہ مجھ سے ایسی بات نہیں کرے گا، مگر وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین نکلا تھا۔ جب موقع ملتا مجھ سے منتیں کرنے لگتا، میں اسے بچہ سمجھ کر مسکرا کر ٹال دیتی۔ کچھ دن مزید گزرے تو وہ ضد پر اتر آیا۔ دن رات میرے گرد چکر آتا اور میری کالی گھوڑی کی سواری کے لیے اجازت طلب کرتا رہتا۔ میں اسے ٹال کر اور بہانے بنا کر تھک گئی تھی، کیونکہ میری وہ کالی گھوڑی بہت نخریلی اور بدتمیز تھی۔ اپنے اوپر بیٹھنے والے شخص کو پل نیچے گراتی تھی۔ مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر دیور کو چوٹ آ گئی تو میری شامت پکی ہے، مگر وہ مجھ سے ضد کر کے نہیں تھک رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو اس کا بتاؤں تاکہ وہ خود اپنے بھائی کو سنبھال لے، مگر پھر میں جھجک گئی۔ اگر میرا دیور مکر جاتا تو پورا گھر مجھے برا بھلا کہتا۔ میں اسی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے دیور کے سامنے جانا چھوڑ گئی۔ اس کا شوق وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی ضد بڑھتی دیکھ کر میں گھبرانے لگی تھی۔ پھر جس روز میری ماں کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی، مجھے اسی دیور کی ضرورت پڑی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے اپنی ضد منوا لی۔ مجھے لگا تھا وہ بچہ ہے اور سواری نہیں کر پائے گا، جلدی تھک جائے گا، مگر میرا خیال اس نے فارم ہاؤس میں جا کر غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ بظاہر چھوٹا بچہ نہایت تیز نکلا تھا۔ اپنا شوق پورا کر کے جب وہ لوٹا تو پسینے سے تر تھا اور چہرہ جوش کی سرخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شکریہ بھابھی، مجھے بہت مزہ آیا، وہ تشکر سے مجھے دیکھ کر بولا، اور میں اتنی گنگ رہ گئی کہ جواب بھی نہیں دے پائی۔ وہ آگے بڑھا تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ میں راستے میں بھی مجھ سے میری اسی گھوڑی کی باتیں کرتا رہا اور پھر بولا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا بھابھی، آج مجھے اتنا مزہ آیا کہ اب دل چاہ رہا ہے کہ روزانہ اپنا شوق پورا کروں۔ آپ بھائی کو مت بتانا
میں تو اکثر اپنا شوق پورا کرتا رہوں گا، آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ وہ اچانک بولتے ہوئے مجھ سے وعدہ لینے لگا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اب میں مطمئن تھی، اسے دیکھ چکی تھی کہ جتنا وہ ماہر تھا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ ہم جب تک میرے میکے میں پہنچنے بہت بار رات ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دیور کو اس کے آرام کے لیے کمرہ دکھا کر خود اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا دیور تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ بستر پر گرتے ہی سو گیا، رات کے کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ میری بہن نے حیرت سے مجھے بتایا تو میں بات بنا گئی کہ وہ صبح سے پڑھائی کرتا رہا ہے، اس لیے اب تھک گیا ہے، جبکہ خود مجھے فارم ہاؤس میں جانے کے بعد کا منظر یاد آ گیا، جس کی وجہ سے میرا دیور اتنا تھک گیا تھا کہ ہمارے فارم ہاؤس میں گھوڑوں کے استبل میں موجود نسلی اور اونچے گھوڑوں میں میری سیاہ کالی گھوڑی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ گھوڑی مجھے شادی کے تحفے میں میرے ابا نے دی تھی، اور جب میں اسے بیاہ کر آئی تھی میرے دیور کی نظر میں اس کالی گھوڑی پر ٹک سی گئی تھی۔ وہ استبل کے قریب پہنچ کر بہت پرجوش سا میری کالی گھوڑی پر ہاتھ پھیر رہا تھا، پھر اسے کھولتے ہوئے استبل سے نکال کر میدان میں لے گیا اور اس کی تکمیل ڈالنے لگا۔ میری گھوڑی کی اٹھان بہت اچھی تھی، میری نظر میں ایسا جیسے نوعمر لڑکا گھوڑوں کی سواری کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میری اونچی لمبی گھوڑی کی سواری کرتا، میں یہی سوچ کر اسے اجازت نہیں دیتی تھی اور ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ آج بھی میں نے یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ وہ اول تو سواری کر نہیں پائے گا، اور اگر کر بھی لی تو زیادہ دیر تک نہیں کر سکے گا، کیونکہ میری گھوڑی بہت اتھری اور مخفر ملی تھی۔ وہ کم ہی کسی کو اپنی سواری کرنے دیتی تھی، مگر میرے دیور نے نہایت مہارت سے اس پر سوار ہو کر اسے سنبھال لیا تھا، اور کسی ماہر گھڑ سوار کی طرح وہ اس کی سواری کے لیے میدان میں گول گول چکر کاٹنا شروع کر دیا تھا، گھوڑی کو بھگا بھگا کر دھول اڑا رہا تھا۔ میں حیرت زدہ تھی، اسے دیکھ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنا چھوٹا بچہ انتظار گھڑ سوار تھا۔ یہ ان کا خاندانی شوق تھا اور سب بھائی گھڑ سواری میں ماہر تھے۔ یقیناً یہ شوق اس کے خون میں تھا، لیکن مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اوپر سے کوئی پہنچ جاتا تو میری خیر نہ ہوتی۔ رات کے وقت میں ان کے چھوٹے بھائی کو یہاں لا کر گھڑ سواری کروا رہی تھی، اور اس بات پر میری اچھی خاصی کلاس لگ سکتی تھی۔ کتنی دیر گھڑ سواری کرنے کے بعد میرا دیور واپس لوٹا تو پسینے سے تر تھا۔ اسے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی ہوا تھا۔ وہ گھوڑی سے اتر کر اسے استبل میں باندھتا پانی پلانے لگا۔ میں ہونک سے اسے دیکھتی چلی گئی تھی۔ میری ماں کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ اگلے ہی روز ہم گھر واپس چلے گئے، مگر اب بھی میرا دیور اکثر مجھے بتا کر رات کو فارم ہاؤس چلا جاتا اور چھپ کر کالی گھوڑی کی سواری کا شوق پورا کرتا۔ میری گھوڑی بھی اب اسے پہچاننے لگی تھی۔ میں نے اپنے دیور کے اس شوق کا راز رکھ لیا۔ جب وہ جوان ہوتا تو ویسے بھی اسے اجازت مل ہی جاتی۔ کبھی کبھی ہم بہت کچھ سمجھ کر بچوں کی خواہشات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سراہتے نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے شوق کو سراہیں تو شاید وہ اور بھی کامیاب ہو جائیں۔